میں آپ کو بتاؤں، اسلام نے آپ کو جو مزاحمت کا، ریزسٹنس کا جو پیراڈائم اور منہج دیا ہے نا، اللہ ذوالجلال کی قسم ہماری ایک سی دینی سیاسی جماعت بھی اس پر پورا نہیں اترتی۔ اسلامی سماج میں عورت کے سامنے کون سے چیلنجز ہیں؟ بیوی کے انتخاب، میاں بیوی کے انتخاب سے لے کر موت تک ہی چیلنج۔ جوائنٹ فیملی کنسیپٹ جائز ہے؟ قرآن اور حدیث میں عورت کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ایک حقوق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حق نہیں دیا جاتا، وہ ہے حق کے وراثت۔ بالکل، میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، دیندار نہیں مذہبی دیتا، طبقے کی بات عالم نہیں دیتا، نہیں دیتا، پیر صاحب نہیں دیتے، بالکل ایسا مرشد صاحب نہیں دیتے۔ کہ اسلامی تعلیمات کو فیمنسٹ نظریے کے ساتھ کسی طریقے سے بھی ہم آہنگی ہو۔ وہ تو آپ کی اس عقیدے کو ہی نہیں مانتے کہ جو آپ اس کو حصہ دے رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ وہ تو مرد عورت دونوں کو برابر سمجھتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں ایک کانفرنس ہوئی ہے تعلیمی اعتبار سے، جی جی جس میں ملالہ یوسفزئی آئی ہے، جی جی۔ اور آپ کے میرے محبوب ترین علماء اکرام نے اس کے اندر شرکت بھی کی ہے۔ کون کون؟ اویئرنیس کے لیے فیمنسٹ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے عام سادہ لوگ خواتین کو اپنے جانسے میں پھنسا کر میرا جسم میری مرضی کے جلوس ہمارے امن زدہ ماحول کے اندر لے کر جائیں؟ جب آپ ایک بچی کو حق کی وراثت نہیں دیں گے جی اور بچی وراثت سے محروم ہوتی ہوئی خود کو دیکھے گی جی، تو وہ ہائی جیک ہونے کے اس کے چانس بڑھ جائیں گے۔ 14 فروری کو جیسے ایک طرف ویلنٹائن ڈیز منایا جاتا ہے، دوسری طرف یوم حیا منایا جاتا ہے، تو کیا اس طرح کی تحریکات آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جانا ہے کافی ہے؟ ایک طرف بے حیا عورتیں باہر نکلیں، دوسری طرف باحیا عورتیں باہر نکل کے مظاہرہ کریں، یہ قرآن کے اصول وقرن فی بیوتکن کے خلاف۔ فیمنزم اور اسلام کے مقاصد میں کیا مماثلت ہے اور کیا جو ہے اختلاف ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر۔ ناظرین اکرام، اسٹوڈیو کے اندر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب، تو آپ کو لے کے چلتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی طرف، تو انشاءاللہ العزیز آپ سے انشاءاللہ بڑی دلچسپ آج کی گفتگو ہونے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے اللہ کا احسان۔ ڈاکٹر صاحب، باوجود اس کے کہ آپ کی طبیعت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ایسی دلچسپ ہونی چاہیے کہ ناظرین کو یہ آج کی گفتگو بھا جائے۔ آج آپ کے پاس کھلا میدان ہے، آج آپ کے پاس کوئی اینکر نہیں ہے جو آپ کو روکے گا، اور مقابل میں کوئی فیمنزم خاتون بیٹھی نہیں ہے جس پر آپ کو ٹون کرنی پڑے گی یا وہ آپ پر ٹون کرے، ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، ماحول آپ کے لیے کھلا ہے۔ تو آپ بتائیں مجھے کیسا رہا، آپ ہمارے دفتر تشریف لائے، سب سے پہلے تو آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بہت ایک تو آپ کا سارا جو انتظام ہے، نظم و نسق بھی مجھے بہت اچھا لگا، آپ کی میزبانی بھی بہت اچھی لگی، اور جو میری طبیعت ہے میں مزاحمت میں اچھا چلتا ہوں۔ سامنے سے جب وہ ایک مخالفت ہو رہی ہو نا، تو میں نے خود تھوڑا سا اپنے آپ کو جج کیا ہے جی کہ سامنے سے مزاحمت ہو رہی ہو تو اس میں الحمدللہ پھر تھوڑے سے یہ تو نہیں کہوں گا جوہر کھلتے ہیں، لیکن اس کا مطلب میں تھوڑی دیر کے لیے فیمنسٹ بن جاؤں، لیکن یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کیونکہ ہم اس ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، وہ ہماری پچ ہوتی نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ ہم نے ایک سمجھے کہ مخالف پچ پہ جانا ہوتا ہے، اس مخالف پچ پہ جا کے اسلام کی بات کرنی ہوتی ہے۔ اور بڑی حیرت انگیز بات یہ کہ جو اسلام کے نام سے بھی بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ بھی اسلام کی بات نہیں کرتا، بالکل ایسے ہی، وہ اسلام کے عنوان سے غیر اسلامی بات کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن مولا، میں نے جیسے کہا کہ آپ کے لیے آج کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن سوال بڑے میرے پاس جو ہے نا وہ تلخ سوال ہے آپ کے لیے۔ سب سے پہلا جو میرا سوال ہے، میں حاضر ہوں، کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، جب میں مین اسٹریم میڈیا پہ اس پہ بات کرتا ہوں نا، تو دیندار عورتیں بھی ہل جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں۔ اچھا، مولوی صاحب بڑے سخت ہیں، مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب بڑے سخت ہیں، جیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم مین اسٹریم میڈیا میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نے ان کی فیمنسٹ اپروچ کو دیکھ کے جواب دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں وہ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی اسلام کے اصول پر وہاں کوئی جا کے کوئی چیز ہٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہم برداشت نہیں کرتے،
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو تقدس حاصل نہیں ہے. اچھا جو ہم برداشت نہیں کرتے نا وہ اس لیے نہیں کرتے کہ عورت کا تقدس وہاں کیا کہتے ہیں پامال ہو رہا پامال ہوتا ہو ہے. رہا ہوتا ہے. ہمارے بہت سے ساتھی پھر اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ پھر سمجھتے ہیں کہ جی نہیں مولانا تو عورتوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں. جی مولانا کی ماں بھی ہے, مولانا کی بہنیں بھی ہیں, مولانا کی بیٹی بھی ہے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو مولانا نے آگے بھی انشاءاللہ نکاح کرنے اور ایک سے زائدی کرنے سارا کچھ. مطلب یہ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو مقام دیا ہے ماں کی شکل میں, سب سے پہلے بیوی کی شکل میں دیا, ماں کی شکل میں دیا, بیٹی کی شکل میں دیا, ساس کی شکل میں دیا, بہو کی شکل میں دیا. یعنی گھر کی وزارت داخلہ ہی ماں کے پاس ہے. ماں کے پاس اس سے بڑی اور کیا بات ہو کیا بات ہے. اور یہ رشتوں کا جو حسن ہے یہ اسلام کا حسن ہے. اسلام کے علاوہ تو یہ حسن ہے ہی نہیں. آج آپ یورپ میں چلے جائیں, وہاں تو رشتوں کا حسن تو چھوڑیں, عورتوں کا تو چھوڑیں, مردوں کے رشتوں کا حسن بھی ختم ہو چکا ہے. وہاں چھوٹے بڑے ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں. صحیح ہے. وہاں ماموں چچا اور یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں. وجہ یہ کہ ان کا شجرہ نسب ملیا میٹ ہو چکا ہے. وہ بیچارے ڈی این اے مشینوں کے پیچھے پھرتے ہیں, لیبارٹریز کے پیچھے, کہ ہم اپنا ڈی این اے کروائیں, ہم کس باپ کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ رشتوں کا تقدس تو ہے ہی اسلام میں. پورا قرآن کریم اس سے بھرا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے پورا, اس میں آپ دیکھیں بنیادی کردار کن کا ہے؟ ان کی ماں کا, 7 بہن کا. سبحان اللہ. یس, آپ اندازہ کر لیں, ماں بہن, اس سے آگے چلیں. جب وہ اس مقام کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, شعیب علیہ السلام کی حدود میں وہاں داخل ہوتے ہیں, وہاں آپ دیکھ لیں بالکل ایسے. وہاں پھر موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کا کتنا خیال کرتے ہیں, ان بچیوں کا. وہ بچیاں گھر جاتی ہیں, وہ سارا بتاتی ہیں. شعیب علیہ السلام کو پھر شعیب علیہ السلام بلاوا بھیجتے ہیں, اور بلاوا بھیجنے جو بھیجا اور جس چال سے وہ بچی چل کے آئی, قرآن اس کو نقل کرتا ہے. اللہ اکبر. فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء. ان 2 بچیوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس. کیسے آئی؟ یہ بات دیکھنے کی ہے. کیا بات. تمشی علی استحیاء, حیا کی سواری پر سوار ہوتے ہوئے آئی. کیا بات. یہ ہے اصل بات. یہ ہم چاہتے ہیں, ہم نہیں, ہم تو نمائندے ہیں, ہم تو نوکر ہیں, ہم تو مزدور ہیں. یہ چاہتا ہے اللہ اپنے بندوں سے, اور یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بندیوں سے کہ میری بندیاں حیا کی چال چلیں. تمشی علی استحیاء. یقین کرے یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آتا ہے نا, اتنا لطف آتا ہے. عورت کا تقدس آپ کے اندر رگ رگ میں رچ بس جاتا ہے. عورت اس کا نام ہے. اور وہ عورت جو حیا کی چار دیواری میں نہ ہو, حیا کی چال نہ چلے, وہ عورت کے نام پہ دھبا ہے. اور آج یہی کام میرا جسم میری مرضی والے کر رہے ہیں. وہ عورتوں کے نام پہ دھبا ہیں, ان کو عورت نہیں کہا جا سکتا. میں ایک مین سٹریم میڈیا کے چینل پہ بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ ایک اچھی خاصی پہلوان عورت, میرا جسم میری ورزی والی, بیٹھی ہوئی تھی. شکل ایسی تھی کہ طبعاً بھی دیکھنے کا جی نہیں چاہتا تھا. اور یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ ایسی سوچ والی عورتیں برائے نام حور پری بھی ہونا تو بندے کا ذہن نہیں جاتا, یار یہ کیا ہے, سمجھ آئی. یعنی ایک نفرت ہوتی ہے, کراہت محسوس ہوتی ہے ان سے. جیسے آپ کے سامنے کوئی دشمن صحابہ بیٹھا ہونا تو اس سے جیسے پیشاب کی بدبو آ رہی ہوتی, تو ایسے ہی ان لوگوں سے ایک بڑی عجیب قسم کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے. وہ مجھے کہتی ہے میری مرضی کے بغیر مجھے ذرا ٹچ کر کے تو دیکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دیکھیں, یہ لیول ہے کہ میری مرضی کے بغیر مجھے ہاتھ لگا کے تو دیکھو. بھئی ہم تمہیں ہاتھ لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ تمہاری پہلے مرضی چاہیں اور تمہارے کانسنٹ سے پھر ہاتھ پھیریں تمہارے اوپر. ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تم تو اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری مرضی سے بھی تم پر ہاتھ رکھا جائے. قرآن اور حدیث میں عورت کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال یہ بڑا آپ نے ایک بڑا نازک سوال کیا, اور سوال آپ نے بڑا توازن کے ساتھ کیا. حقوق اور ذمہ داری روٹین میں مین سٹریم میڈیا پہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کیونکہ بڑا مجھے تجربہ ہے اس چیز کا. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کچھ سیکھیں. ٹھیک ہے, میں اپنے ویور سے کہوں گا, اپنے ناظرین اور ناظرات سے کہوں گا, ٹھیک ہے جی, حاضرین اور حاضرات سے کہوں گا, آپ مین سٹریم میڈیا پہ جب بھی عورتوں کی بات سنیں گے نا, عورتوں کے حقوق, عورتوں کے حقوق, فرائض کہاں ہیں. بالکل ایسے. اسی طرح میرے ساتھ ایک دفعہ کافی پہلے کی بات ہے, بڑے نامور چینل پہ ایک پروڈیوسر نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب عورت کے حقوق پہ بات کرنی ہے. میں نے کہا نہیں,
میں کہا نہیں، میں کہا حقوق فرائض دونوں پہ بات ہوگی. یہ تو توازن خراب ہو جاتا ہے کہ آپ حقوق پہ بات کریں فرائض پہ بات نہ کریں، جی یا فرائض پہ بات کریں حقوق پہ بات نہ کریں. جی ٹھیک ہے نا جی. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. حقوق تو جی دونوں طرف ہیں، فرائض بھی دونوں طرف ہیں، اور اس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کٹ کرسٹل کلیئر فیصلہ کر دیا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. واہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے، یہ ان کو ماننا پڑے گا. نہیں مانیں گے تو اپنے لیے جہنم تیار کریں گے. یہ خاتون ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ہاں ایک مسئلہ تو یہ ہے نا عورتوں کی فیمنسٹ اپروچ. جی ایک اور مسئلہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. جی ایک ہے یہ فیمنسٹ اپروچ، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، میرا جسم میری مرضی والی، جی اور غلاظت سے بری ہوئی جی عورتیں اور بے حیا عورتیں. نہیں جناب، جی اب ایک گروہ ہے جو دین کا نام لیتا ہے، جی برقع پہنتا ہے، ہاتھ میں شاید اس کے دستانے تک بھی ہوں گے، وہ درس قرآن بھی دے رہی ہوں گی، درس حدیث بھی دے رہی ہوں گی، لیکن وچوں جب وہ اس عورتوں تک پہنچتی ہے نا تو ان کے اندر وہی فیمنسٹ اپروچ کوٹ کے بری ہوتی ہے، اور وہ اپنے اندر سے اس غلاظت کو باہر نکال دیتی قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے. کیا میں ایک خاتون کو سن رہا تھا، بڑی معتبر دینی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہے، اچھا اور وہ لاہور میں درس کرتی پھرتی ہیں. اللہ ان کو ہدایت بھی دے اور مزید ان سے دین کا کام لے. وہ آمین. کہتی ہیں مرد عورت کوئی فرق نہیں ان دونوں میں، بالکل برابر ہیں، کوئی ایک میں سے کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں. درس دے رہی ہیں جناب. اچھا ہاں جی، درس دے رہی ہیں. مرد اور عورت دونوں ہاں برابر ہیں. دونوں برابر ہیں. اور مثال کیسی فٹ کی آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں دیکھیں جی، جوتا ہوتا ہے جوڑا، وہ دایاں بھی ہوتا ہے بایاں بھی ہوتا ہے، دیکھیں کیسے برابر ہوتا ہے. جس طرح جوتا بالکل دو جوتے جس کے آپ محتاج ہیں برابر ہوتے ہیں نا، برابر کا مرد عورت اس طرح برابر ہیں. تو میں نے کہا کم بخت انسان، اس میں بھی ایک دایاں ہوتا ہے دوسرا بایاں ہوتا ہے. جوتے میں بھی دائیں کو بائیں پر فضیلت ہے، فضیلت حاصل ہے. ایسے ہی. اب اصل میں بات یہ ہے، جب بھی ہم عورت حقوق اور ذمہ داریوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جی نا، تو صرف فیمنسٹ اپروچ یہاں ہماری مزاحم نہیں ہوتی. جی ہماری اسلامک اپروچ رکھنے والی وہ خواتین جو اندر سے فیمنسٹ اپروچ رکھتی ہیں وہ بھی مزاحمت پہ اتر آتی ہیں. اچھا یہ میں اس پر، یہ آپ کا سوال کا جواب جی دیتے جی ہوئے میں اس پر فوکس کر رہا ہوں جی ٹھیک کہ ہے، خدا کے لیے ہماری دیندار خواتین اس سے باہر جی نکل آئیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ تو کر رہی ہیں دنیا کے نام پہ، ٹھیک ہے. دین کو استعمال نہیں کر رہی. وہ کر رہی ہیں جی اقوام، کیونکہ ان کے پاس اقوام متحدہ کی شریعت ہے، جی اقوام متحدہ کے اپنے حقوق ہیں، جی اقوام متحدہ کا اپنا چارٹرڈ، اپنے فرائض ہیں، جی ان کا اپنا معیار اور اپنی ویلیوز ہیں، اپنا میزان اور اپنا معیار ہے. اس بنیاد پر وہ پوری دنیا کے اندر وہ اپنی شریعت کو تھوپتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو اس بنیاد پہ بات کرتے ہیں، کرنے دیں. لیکن آپ تو قرآن و سنت کے علمبردار ہیں. آپ قرآن و سنت کا نام لیتے ہوئے اگر فیمنسٹ اپروچ رکھیں گے نا تو اس سے بڑی شیطانیت کوئی اور نہیں ہوگی. اور یہ ایک لحاظ سے دوسری شیطانیت سے بڑی شیطانیت ہوگی. لوگ آپ سے دین کے نام پہ وہ چیزیں سیکھ لیں گے. پھر ایک ہمارے یوٹیوبر مبلغ ہیں، عالمی مبلغ سے ہوتے ہوئے یوٹیوبر مبلغ بن چکے ہیں ماشاءاللہ اس وقت. تو ان کے بیانات نے بھی یہ کام بڑا خراب کیا کہ مرد عورت، بھائی میاں کے یہ کام بھی ذمہ داری نہیں، گھر کی یہ کام بھی ذمہ داری نہیں، ساس کی بھی ذمہ داری نہیں، سسر کی بھی ذمہ داری نہیں، عورت کو آزاد کر دی. حالانکہ اس عورت کو ایک ہی کلی کے تحت مرد کے حکم کا پابند کر دیا گیا تھا. نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں کہ اگر خاوند کہ اس پہاڑ کا پتھر اس پہاڑ پہ رکھ دو اور اس پہاڑ کا پتھر اس پہاڑ پہ رکھ دو، خاوند حکم دے تو اطاعت کرنی چاہیے عورت کو. اللہ اس سے اور کیا ہو. اور یہاں تک حدیث لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے. یہاں بھی فیمنسٹ اپروچ رکھنے والی ایک اینکر ہے ماشاءاللہ، دینی معلومات رکھتی ہیں، وہ یہاں آ کر پکڑ لیتی ہیں دوسروں کو، کہتے ہیں اس کی سند کمزور ہے. اچھا حالانکہ اس حدیث کی کئی سندیں ہیں. اچھا اگر ایک سند کمزور ہے تو دیگر سندیں اس کی بڑی تگڑی ہیں، مضبوط ہیں، بہت مضبوط ہیں. اب وہ جو کمزور والی کو پکڑ کے مولوی صاحب کو پھنسا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، خیر حقوق و فرائض پہ بات کرتے ہوئے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جہاں حقوق ہیں وہاں فرائض بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے ہاں جو اب میں نزاکت کی طرف آ رہا ہوں، ہمارے ماحول کے اندر ایک حقوق کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حق نہیں دیا جاتا، وہ ہے حق کے وراثت. بالکل، میں دنیا داروں کی بات نہیں کر رہا، دیندار مذہبی طبقے کی بات.
عالم نہیں دیتا, نہیں دیتا, پیر صاحب نہیں دیتے, بالکل ایسا, مرشد صاحب نہیں دیتے, بالکل ایسا, بہت دیندار حد درجہ کسی نہ کسی کے ساتھ وہ منسلک ہوں گے, حلال کمائی کریں گے, حلال کمائی کر کے حلال راستوں پر لٹائیں گے اللہ کے مال کو, لیکن اگر آپ قریت کے دیکھیں تو اس نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا ہوتا. اور ایموشنل بلیک میلنگ بھی کر کے اس سے حصہ لے لیتے ہیں. ایموشنل بلیک میلنگ ہے نا, ہوں، یہ لو جی لے جاؤ اپنی جائیداد لے جاؤ, لے جاؤ, نہ بھائی میں نے نہیں لینی, میں نے نہیں لینی, میں نے معاف کر دیا. بھائی یہ لے جاؤ نہیں ہوتا. ہوں، تقسیم کر کے جس طرح تم اپنی من پسند کا پلاٹ اٹھاتے ہو اسی لیول کا پلاٹ اس کو دو, اسی لیول کی کیا کہتے ہیں تقسیم کرو, وہ قبضہ کر لے, سب کچھ اٹھا لے, اس کے بعد آپ کو دینا ہے, آپ کا گفٹ ہے, ماں کے دودھ کی طرح حلال ہے, کھائیں. لیکن تقسیم کرنا نہیں, لے لو, وہ کہتے نہیں میں نے نہیں لینا. میں نے ایسی خواتین کو دیکھا اپنے خاندان کے اندر کہ جو ایک غربت تو آپ نہیں کہہ سکتے, معمولی سی زندگی گزار رہی ہیں, جی, لیکن ان کے بھائیوں نے ان کو حصہ نہیں دیا ہوا. اگر ان کو حصہ دیا ہوتا تو وہ معمولی زندگی نہ گزارتی, بڑی سہولت کی زندگی گزار رہی ہوتی. اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جی, ہمارے ہاں ہمارے دینداروں میں یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ حق کے وراثت نہیں دیتے. جی, ٹھیک ہے جی, ایک بات. اور جہاں تک بات ہے ذمہ داریوں کی, ہمارے ہاں بسا اوقات یہ ایک عمومی معاشرے کے اندر ہمارے ہاں بسا اوقات اتنی زیادہ ذمہ داریاں بھی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہیں جو عورت کے بس میں نہیں ہوتی. ایسا نہیں کرنا. اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے عورت آپ کی مطیع ہے, مطیع ہے, اس نے آپ کی اطاعت کرنی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ اپنے بندوں پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے, تو آپ کیوں ڈال رہے ہوتے ہیں؟ صحیح کہ آپ نے پورے 40 افراد کے گھرانے کا اس کو نوکر بنا دیا ہوتا ہے, نہ اس کو رات کو آرام, نہ اس کو دن میں آرام. اور ایسا ہے جی, یہاں تک کہ دیور جو ہیں وہ بھابھیوں کو گالیاں دیتے ہیں, یہاں تک کہ سسر اور ساس باقاعدہ بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. سب جوائنٹ فیملی کنسیپٹ جائز ہے؟ دیکھیں جی, نہ میں جائز کہوں گا نہ میں ناجائز کہوں گا. اصول پر چلیں ٹھیک ہے, اصول پر نہ چلیں غلط ہے. اصول پہ انڈیویجول بھی لائف جو ہے وہ بھی غلط ہے. جی, جوائنٹ فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اب مجھے چھوٹی سی بات بتائیں. لیکن زیادہ تر تو جوائنٹ فیملی سسٹم ہم تو ہندوستان سے لے کر آئے ہوئے ہیں نا. نہیں, یہ ایسی بات بھی نہیں ہے. اچھا, ہاں, یہ ویسی غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں. جی, یہ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر رکھ دی ہیں کہ تم نے اپنی فیملی کو کیسے چلانا ہے. لیکن عورت کی آزادی تو یہاں پہ سلب ہوتی ہے نا. جی, نہیں, میری بات سنیں. جی, عورت دوسری طرف آزادی سلب کرتی بھی نظر آتی ہے. اب یہ دیکھیں ایک گھر ہے, جی, اس کے اندر پرائیویسی کے لیے اس کا ایک کمرہ کافی ہے, جی, اس کا کچن کافی ہے, جی, اس کا واش روم کافی ہے, بس. لیکن اس نام پہ عورت کہتی کہ تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے مجھے علیحدہ گھر دے دو. یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں تباہی دونوں طرف ہے. صحیح ہے. جن کے ہاں حل کیا ہے اس کا؟ جی, وہی نا, جن کے ہاں توازن ہے نا وہ توازن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کبھی یہ چیزیں اٹھی ہی نہیں. اب ٹھیک ہے والد صاحب کی وفات کے بعد ہم بھائی آپس میں علیحدہ ہو گئے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتے ہوئے آپ آرام سے پردہ داری کا خیال کر سکتے ہیں. اگر حیا کا مادہ ہے نا تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. حیا کا مادہ نہ ہو تو پھر پرائیویسی بھی پرائیویسی نہیں رہتی. ڈاکٹر صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو پس منظر ہے, خاندانی پس منظر ہے, وہ مذہبی پس منظر ہے. لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں جو گاؤں ہے, دیہات ہیں, یا جہاں آپ کہہ لیں کہ شہری علاقے ہیں ہمارے یہاں, ان کے اندر خاص طور پر جو ہے جوائنٹ فیملیوں کے اندر جو ہے نا پردہ داری کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک خاتون ہے, اس کے لیے دیور سے پردے کا حکم ہے. اب وہ اگر دیور سے پردہ کرتی ہے تو عمومی طور پر پنجابی میں یہ کہا جاتا ہے کہ یار یہ تو کنڈ کڑ کے پھردی رہندی, اینو کی پیا گا وا, سارے بھن بھرا ہے ان کو صحیح طرح پھریا کرے, نہیں تو انہوں لے کے سائڈ تے ہو جا. وہ جو ٹون کی جاتی ہے اس سے کام وہ کروایا جاتا ہے جس کے اندر وہ پردہ داری نہ رکھ سکے. تو کیا یہ نا انصافی نہیں ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ کمزوریاں ہر طرف ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ وہ اپنی شرعی پردہ ہی برقرار نہ رکھ سکے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری اجازت دی, نہ صرف اجازت دی, اس کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن اسلام صرف آپ کو عدل کی بات نہیں کرتا. عدل کسے کہتے ہیں؟ فیتہ لے کے کھڑے ہو جائیں, عدل اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. آپ بطور اینکر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں بطور مہمان یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اب عدل کا تقاضا ہے کہ آپ اس سیٹ پر ہیں, میں اس سیٹ پر ہوں. ٹھیک ہے, فیتہ ہو گیا. یس. عدل فیتے کا تقاضا کرتا ہے. جی, جی. احسان حق چھوڑنے کا تقاضا کرتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت کو دیکھتے ہوئے صرف عدل کی بات نہیں کی، ان جی اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جی اللہ عدل احسان دونوں کی بات کرتا ہے۔ احسان عدل کا پیک لیول ہے، جہاں آپ خوشی سے اپنا حق چھوڑ رہے ہوتے ہیں تاکہ معاملات آپس میں نپتے رہیں جی اور سمجھوتے کی زندگی جی چلتی رہے۔ تو بات یہ ہے جہاں اگر اسلامی حقوق پامال ہو رہے ہیں جی وہاں تو آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہیں گے، لیکن جہاں اگر اسلامی حقوق پامال نہیں ہوتے پھر بھی عورت زور دیتی ہے کہ نہیں میں نے اپنے مجنون کو لے کے لیلا بن کے الگ ہونا ہے، تو وہ بالکل غلط کر رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ سے میرا سوال ہے کہ فیمنزم اور اسلام کے مقاصد میں کیا مماثلت ہے اور کیا جو ہے اختلاف ہے؟ مماثلت تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتی، یہ آگ اور پانی ہے، مماثلت میں کہاں نظر آئے گی؟ کوئی یہاں تک کہ جائز حقوق میں بھی مماثلت نہیں ہے۔ اچھا ہاں، مثال کے طور پر اگر ایک وہ چاہتی ہے نا فیمنسٹ اپروچ جو ہوتی ہے وہ جائز حق لینا چاہتی ہے، جی اسلام بھی وہ جائز حق دینا چاہتا ہے، میں یہاں بھی جی مماثلت نہیں سمجھتا۔ اچھا کیوں؟ ہاں، وجہ یہ ہے جی اسلام پورا زور حقوق کی ادائیگی پر دیتا ہے، جی فیمنسٹ اپروچ پورا زور حقوق چھینے پر دیتی ہے۔ صحیح ہے یہ اپروچ میں ہی فرق ہے، صحیح ہے یہ سوچ میں ہی فرق ہے، یہ نیچے سے ہی دونوں بنیادیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اچھا ہاں، یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں نا ایک چیز ہے، مثال کے طور پر فیمنسٹ اپروچ رکھنے والی وراثت مانگتی ہے، جی تو ایک جو شریعت کی پابند خاتون ہے وہ بھی وراثت مانگتی ہے، ہم جی کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام اور فیمنسٹ اپروچ میں یہ چیز مماثل جی ہو گئی، مماثلت نہیں ہے، یہ بھی مماثلت نہیں ہے۔ ہم، وہ جو کہتی نا مجھے وراثت کا حق دیں، تو ہم، آپ کو پتہ ہے فیمنسٹ اپروچ کے اندر ہم، مرد عورت دونوں برابر ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں مجھے برابری کا حق دو، برابر نہیں، جی وراثت میں بھی برابری چاہتے ہیں وہ وہی لوگ، وراثت میں برابری نہیں ہو سکتی، ہاں وہ یہ نہیں تو کفر ہے، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے نا، یہ تو قرآن کی آیت کا انکار ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کا انکار ہے، صحیح ہے شعوری طور پر کوئی کرے گا سیدھے کفر کے دائرے میں چلا جائے گا، اسلام کی باؤنڈری سے باہر ہو جائے گا۔ صحیح ہے بات یہ کہ ان کی سوچ اور اپروچ میں ہی فرق ہے، اسلام حقوق دیتے ہوئے کہتا ہے حقوق ادا جی کرو، صحیح ہے اور وہ سوچ کیا کہتی ہے؟ حقوق جی چھینو۔ بالکل اب ٹھیک ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حقوق کی ادائیگی پر آپ کا سارا فوکس ہونا، جی تو کسی نے آپ کا حق چھینا ہوا ہونا، جی تو آپ یا صبر سے کام لیتے ہیں، ان ہم، اللہ مع الصابرین، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین مسلم والمؤمنات، آگے والصابرین والصابرات بھی آ جاتا ہے۔ بالکل یہ ایسے سارا کیا ہے؟ جی یا اسلام نے آپ کو یہ حق بھی دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو نہیں مل جی رہا تو آپ چھیننے کا طریقہ یہ ہے کہ عدلیہ میں چلے جائیں، پنچایت میں چلے جائیں، خاندان میں چلے جائیں، سب سے پہلے اپنے معاملات اپنے گھر کی عدالت میں ہی نپٹا لیں ہم۔ سارا کچھ، پھر اس کے بعد لمحہ بلمحہ رفتہ رفتہ آپ آگے بھی جا سکتے اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میرے پاس سوال ہے کہ اسلامی سماج میں عورت کے سامنے کون سے چیلنجز ہیں؟ ہیں۔ کس حوالے سے؟ آپ یوں کہہ لیں کہ ان چیلنجز کا تعلق فیمنزم سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے جو عورتوں کے اسلامی عورتوں کے جو مسائل ہیں؟ اللہ اکبر، میں تھوڑا سا اینگل سمجھ گیا آپ کا۔ جی ہم ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن اس کو آپ آئیڈیل مسلم معاشرہ تو نہیں کہہ سکتے نا، جی ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں بیوی کے انتخاب، میاں بیوی کے انتخاب سے لے کر موت تک ہی چیلنجز ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث دیکھ لیں، فاظفر بذات الدین، کس کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے؟ مال و جمال کی، مال جی کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور حسب نسب کی حسب وجہ سے، نسب کی کمال وجہ کی سے وجہ سے، جی ٹھیک ہے، دینداری کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے چاروں چیزیں جمع ہو جائے سو بسم اللہ۔ جی عموماً ان چیزوں کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، جی بالکل ایسے اور تم نے کس چیز کو دیکھنا ہے؟ دین دین کو دیکھنا، دین کے ساتھ باقی ساری چیزیں جمع ہو جائیں سو بسم اللہ، بڑی سو اچھی بسم بات ہے۔ اللہ فاظفر بذات الدین، تو چیلنج تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے اب ایک خاتون کے لیے چیلنج یہ ہے مسلمان معاشرے کے اندر جی کہ اس کا مسلمان شوہر اسے پردہ کرنے نہیں دیتا۔ اللہ ایک خاتون کے لیے اس سے بھی بڑا چیلنج یہ ہے ہم، کہ ایک مسلمان باپردہ خاتون کے ساتھ ہم، نکاح کرنے کے لیے مسلمان شوہر تیار نہیں ہوتا، اللہ اکبر ٹھیک ہے، اس کی دینداری کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، ہم، اور اگر وہ کر بھی لے ہم، خاندان کی وجہ سے یا کسی تعلق کی وجہ سے ہم، اسے مجبور کرتا ہے کہ تم اپنی دینی اقدار سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم، چیلنج کہاں کہاں نہیں ہے۔ اسی طرح وہی بچی جب میاں بیوی کی شادی ہوتی، شادی کا تو خیر لفظ میں بولتا بھی نہیں ہوں، جی غلطی سے نکل آتا ہے، نکاح کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، ہم،
کیونکہ شادی میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جی نکاح جی میں جی، صرف نکاح ہی نکاح رہتا میں ہے، صرف ٹھیک ہے؟ نکاح ہی آتا ہے جی، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، ہاں شادی اور نکاح بھی بڑا بہت چیلنج بالکل ہے، اس پر ایسے بھی ہی، اگر موقع ملا تو بات جی کریں گے، جی جی، ٹھیک ہے؟ اب وہی بچی اسکول جانے کے قابل ہوتی ہے تو وہاں بھی اس کے ساتھ چیلنجز ہیں، وہ کیا ہے ہوں کہ وہاں مخلوط ماحول ہے، ہوں، چلیں جی پہلی دوسری تیسری کلاس تک تھوڑی بہت سمجھ آ جاتی ہے، جی ورنہ تو میں کہتا ہوں آئیڈیل ماحول یہ ہے کہ ہوں کے جی سے ہی ان کا سب کچھ علیحدہ ہو، ہوں، ٹھیک ہے جی؟ صحیح ہے، کیونکہ جس طرح کی خوراکیں ہم کھا رہے ہیں، جس طرح ہارمونز ہمارے اندر ڈیولپ ہو رہے ہیں، یس تو جس طرح برائلر چند دنوں میں چوزہ مرغہ بن بن جاتا ہے، جاتا تو اسی طرح ہمارے چوزے بھی مرغے بن رہے ہیں ہے، بہت بن رہے جلدی، ہیں بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے KG1 سے ہی ان کا سب کچھ علیحدہ ہو جانا چاہیے، صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی چیلنج ہے، ہوں مخلوط تعلیم۔ جی، اسی طرح ہمارا نصاب تعلیم چیلنج ہے، ایسے ہی، ہماری ریاست کے اندر بچوں اور بچیوں کی نفسیات اور ان کی جسمانی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے نصاب ہی الگ نہیں کیا گیا، صحیح ہے، دونوں کے لیے ایک ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ عورت انجینئر بن رہی ہے، کیا مطلب بھائی عورت انجینئر بنے؟ عورت ڈاکٹر بنے سمجھ آتی ہے اور سمجھ آتی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن ہمارے سماج میں یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، صحیح عورت ہے، ڈاکٹر ہوتی بھی ہے نا جی تو اس کو گھر والے پریکٹس کرنے نہیں دیتے، ایسے ہی ہے، حالانکہ شرعی نقطہ نگاہ سے شرعی حدود میں اس کو پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ مسلمان ماؤں بہنوں کو ایک مسلمان لیڈی ڈاکٹر میسر ہو، میسر ہو، بالکل وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ادھر سے مردوں کی سیٹ خراب کرتی ہے ہوں عورتوں کی سیٹ پہ آ کے، ہوں پھر وہ ڈاکٹر بننے کے بعد پریکٹس بھی نہیں کرتی، ہوں، یہ بھی ظلم۔ صحیح ہے، تو یہ تو چیلنجز، اسی طرح اس بیچاری کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے گھر میں جاتی ہے تو وہاں اس کو بے دین ساس اور بے دین سسر سے بھی آمنا سامنا ہو جاتا ہے، پھر اس کی خود اپنی ذات اس کے لیے بہت بڑی چیلنج ہوتی ہے کہ یا وہ فیمنسٹ اپروچ رکھتی ہے یا وہ دین داری کے لبادے میں ٹوٹل فیمنسٹ اپروچ رکھتی ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، بعض تعلیم البنات ایسے ہیں جہاں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے اور جن کے بارے میں شہرت ہے اس مدرسے کی پڑھی ہوئی جو فاضلہ ہوتی ہے وہ شوہر کی اطاعت گزار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو چیلنجز تو بہت زیادہ۔ اچھا مجھ سے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ دوبارہ سے میں وہی سوال لے کر آ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اسلامی تعلیمات کو فیمنسٹ نظریے کے ساتھ کسی طریقے سے بھی ہم آہنگی ہو سکتی ہے؟ نہیں، آگ کوئی پانی نہیں، نہیں، آگ پانی بالکل نہیں، آگ نہیں ہو سکتی، کوئی راستہ کوئی نہیں، صورتاً مماثلت ہو تو میں اس کا انکار نہیں کرتا، جی میں وہی صورتاً، جی وہی میں پوچھنا مثال کے طور پر ایک حق قرآن دے رہا ہے، جی وہی حق فیمنسٹ اپروچ والے مانگ رہے ہیں، جی صورتاً مماثلت ہو جائے گی نا، حقیقتاً نہیں ہے، صحیح ہے، حقیقتاً اس لیے نہیں ہے کہ جو خالص فیمنسٹ اپروچ رکھنے والے ہیں وہ تو آپ کی عقیدے کو ہی نہیں مانتے کہ جو آپ اس کو حصہ دے رہے ہیں، صحیح ہے، وہ تو مرد عورت دونوں کو برابر سمجھتے ہیں، پھر وہی میں نے آپ کو دوبارہ وہی جواب دوں گا، وہ تو حقوق چھیننے کی بات کرتے ہیں، اسلام تو حقوق کی ادائیگی پر سارا زور دے رہا ہوتا ہے، جہاں تک حقوق لینے کی بات ہے اللہ کہتا ہے لے سکتے ہو لیکن معاف کر دو اچھا ہے، تاخیر کر دو اچھا ہے، مہلت دے دو اچھا ہے، کم اب تھوڑا سا حق معاف کر دو اچھا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی۔ اویئرنیس کے لیے فیمنسٹ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے عام سادہ لوگ خواتین کو اپنے جانسے میں پھنسا کر میرا جسم میری مرضی کے جلوس ہمارے امن زدہ ماحول کے اندر لے کر نکلتی ہیں؟ ہماری جو بچی کو گمراہ کیا جاتا ہے نا، جی اس گمراہی کا بہت بڑا سبب اور وجہ ہم خود ہیں، یس ٹھیک ہے؟ یس بہت وجوہات ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، وہ ہماری وجوہات کو لے کے ہماری بچیوں کو ہائی جیک کرتے ہیں، یس ٹھیک ہے؟ اس میں بہت بڑی وجہ جو میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کسی اور پہ رائے میں، جی اسی کو میں بطور وجہ بیان کروں گا، حق وراثت۔ یس جب آپ ایک بچی کو حق وراثت نہیں دیں گے اور بچی وراثت سے محروم ہوتی ہوئی خود کو دیکھے گی جی تو وہ ہائی جیک ہونے کی اس کے چانس بڑھ جائیں گے، ایک۔ اور اگر آپ گھر کے اندر جی اولاد سے سلوک میں بچی کو نیچے رکھیں گے، بچے کو اوپر رکھیں گے، جی تو بچی پہلے تو پنچھی ہے، جی اس کے ابھی پر چھر نہیں نکلے، جی تو وہ کمپلیکس کا شکار ہوگی، اور جیسے جیسے اگر اس کے اندر رد عمل کی جراثیم زیادہ ہیں، وہ جیسے جیسے پنچھی کے پر نکلتے جائیں گے تو پھر پنچھی اڑ جائے گا، وہ آپ کا نہیں رہے گا، وہ ہائی جیک ہو جائے گا، پھر وہ کہے گی کہ میں ایک ایسے معاشرے سے اٹھ کے آئی ہوں جہاں مردوں کو باقاعدہ گھر کے اندر اولاد میں بھی ترجیح دی جاتی تھی، ہمیں کھانا بھی پورا نہیں دیا جاتا تھا، میرے بھائی کے پلیٹ میں 2 بوٹیاں ہوتی تھی اور مجھے 1 بوٹی دی جاتی تھی، میرے بھائی کو کھانے کے لیے 3 روٹیاں ملتی تھی، مجھے 2 روٹیاں ملتی تھی، پھر یہ ساری باتیں ہوں گی۔
کچھ وجوہات ہمارے اندر بھی ہیں. جی ہمیں اپنی کمزوریاں دور کرنی چاہیے تاکہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے جی ہماری بچیوں کو غلط لوگ ہائیجیک نہ کریں. جی اور پردے کا ایک خاص تصور ہے, اس جی سے آپ آگے نہ جائیں. جی مثال کے طور پر وہ سوراخ والا جی برقع ہے, جی کہاں لکھا ہے سوراخ والا برقع ضروری ہے؟ جی پردہ ضروری ہے, جی چاہے وہ پوری جلباب سے ہو جائے, جی چادر سے ہو جائے, یا جیسے آج کل کے برقعے ہیں جی ان سے ہو جائے, جسم کی خد و خال نظر نہ آئے, ڈھیلا ڈالا سیدھا سادہ سا جی ہو, ٹھیک ہے. جی لیکن اگر آپ اپنی طرف سے ان کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر ڈال لیتے ہیں, جیسے بعض قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے, اب ہمارے ہاں تقریباً شاید یہ نہیں ہے جی کہ بھائی تم نے تو 10 گز کا تھان ہی پورا پہن لینا ہے, جی اس کی شلوار ہی یہاں سے یہاں تک ہو. آج کل تو خود دوبارہ فیشن آ رہا ہے ہاں اس جی کا. جی جی اس مطلب ایک چیزیں جو اسلام نے لازم نہیں کی آپ لازم کرنی شروع کر دیں اس کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اور باقاعدہ حدیث میں ہے وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا, بندہ جب اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے اور بیٹے کو ان پہ ترجیح نہ دے, جی اللہ تعالیٰ پھر جنت میں داخل کر دیتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ خود ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہیں جی جن کی وجہ سے وہ لوگ ہماری بچیوں کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. جی تو کم سے کم ہم اپنی کمزوریوں پر توجہ دیں. اور ایک اگلی بات تعلیمی ادارے, جی ہم ڈگریوں کے نام پر اور اس نام پر کہ ہماری بچیوں کے لیے اچھے رشتے آ جائیں, ہم برینڈ کے سکولز میں بھیجتے ہیں, جی برینڈ کی کالجز اور برینڈ کی جی یونیورسٹیز میں بھیج دیتے ہیں. اور آج کل تو برانڈ میں رہنا شروع کر دیا بس بچوں کے ہاں رشتے کے بس لیے, یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں ہاں کیونکہ میں بالکل دیکھ رہا ہوں کہ بالکل. آج کل رشتوں جی کے جی لیے یہاں لوگ نہیں رینٹ پہ جا کے ہاں رہتے ہیں. میں ڈی ہاں ایچ اے رہتا ہوں, ہم جی ڈی ایچ جی, اے ہماری اور بعد رائش میں ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ پتہ سب کچھ چلتا رینٹ پہ ہے ہے. رینٹ پہ تھا. اور یہ مرد بھی کر رہے ہیں آج مرد بھی کل کر رہے کام, ہیں, دونوں ٹھیک ہے نا, طرف یہ چل رہی دونوں بات. طرف جی کام. جی یہ جی ساری دنیا داری ہے نا جی, جی 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 تصنع ہے, جی 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 منافقت ہے, یس یہ سارے صنوبر ہیں. یس ٹھیک ہے. جی تو اللہ حفاظت فرمائے. جو جہاں سے بات چلی تھی میں بھول گیا کیا بات جی ہو جی رہی جی تھی. کہ وہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ ہاں آج ادارے, جی جب ان اداروں میں ہماری بچیاں جاتی جی ہیں جی تو پھر ان کی جو دوست ہوتی ہیں وہ فرشتوں کے گھروں سے تو نہیں آئی ہوتی نہیں ہیں, آئی ہوتی. وہ فیمنسٹ اپروچ رکھنے والی گھروں سے بچیاں اٹھ کے آئی ہوتی ہیں, ہوں. ان کی دوستیاں ہماری بچیوں سے ہوتی ہیں, وہاں سے بھی ہماری بچیاں ہائی جیک ہو جاتی ہیں. اللہ کو. اور اسی طرح ہاسٹل سے ہماری بچیاں ہائی جیک ہو جاتی ہیں. جی خدا کے لیے میں دینداروں کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنے بچیوں کو جہاں تک ہو سکے گھر میں بیٹھ کے تعلیم دے دو, جی ان کو ہاسٹل لائف سے آشنا نہ کرو. اللہ. ہاسٹل لائف بہت خطرناک ہے. ہم یونیورسٹیز میں پڑھائے ہوئے لوگ ہیں, جی آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہے, بہت کچھ دیکھا ہے. میں یہاں پوڈ کاسٹ میں کوئی بات نہیں کر جی سکتا, ہماری بچی ہیں, لیکن بہت کچھ دیکھا ہے, جی بہت کچھ دیکھا ہے. جی خدا کے لیے اپنی بچیوں کو بچائیں, ہاسٹل لائف سے ان کو آشنا نہ کریں. جی وہ بظاہر آپ کی رہیں گی, ہاسٹل لائف میں جانے کے بعد آپ کی نہیں رہیں گی, جی ہائی جیک ہو جائیں گی اپنی سوچ میں, اپنی جی اپروچ میں, یہاں تک کہ پھر عملی حوالے سے حیا میں بھی ہائی جیک ہو جاتی ہیں. جی بالکل ایسے. کچھ بھی نہیں رہتا. اس وقت سب سے بڑی ڈیمانڈ ہی ایسی بچیوں کی ہے جن پر ایڈز وغیرہ کے جراثیم نہ ہوں, تازی ہوں, اور جی ان کو اپنے کام میں لایا جائے. آپ جانتے ہیں جی یہ جتنا حساس طبقہ بیماریوں میں پڑا ہوا ہے, جی یہ ڈھونڈ کر ایسی بچیاں چاہتا ہے جو شریف گھرانوں سے اٹھ کے آئی ہوں جہاں بیماریاں نہ ہوں, جی تاکہ ہماری بیماری ان کو لگے تو ان میں کوئی بیماری نہ ہے تو ہمیں لگے گی بھی نہیں. ہاں جی تو اس سلسلے میں بہت کچھ دیکھنے کی جی ضرورت ہے. جی معاشرہ جتنا نظر آ رہا ہے, میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ معاشرہ اس سے 1000 گنا زیادہ بگڑا ہوا ہے. بگڑا ہوا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ فیمنزم کی جو تعریف ہے یا اس کا جو کرنے کا طریقہ ہے, جو کام کرنے کا ان کا طریقہ کار ہے, مسلمان معاشرے میں اور مغربی معاشرے میں فرق ہے کہ ایک جیسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں فیمنزم اپنی ایک تاریخ جی رکھتا ہے اور اپنی ایک ہسٹری رکھتی ہے. یہ ٹھیک پوری ہے. تحریک سب سے پہلے تو یہ اسی یورپ کے معاشرے میں اٹھی ہے, ٹھیک ہے, جی اور پورے یورپ کو اس نے تلپٹ کر دیا. پھر مسلمان معاشرے کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے جو میرا مطالعہ کہتا ہے, جی سب سے پہلے اس نے مصر کا انتخاب کیا. اچھا ہاں جی. تو مصر کے اندر باقاعدہ دوپٹہ سر سے اتار کر پھینکا گیا ہے, دوپٹے کا مذاق اڑایا گیا ہے. وہاں سے یہ مسلمان معاشرے کے اندر انجیکٹ ہونی شروع ہو گئی. مصر سے پاکستان میں تو بہت دیر بعد پہنچی ہے. دراصل یہاں پاکستان کے اندر مدارس کا, مساجد کا, علماء کا بہت اثر و رسوخ ہے. جی اور اتنا اثر و رسوخ ہے خود مولوی نہیں جانتا کہ میرا اتنا اثر و رسوخ ہے.
ٹھیک ہے نا جی, بالکل خود مولوی نہیں جانتا. بالکل, یعنی کہ مولوی کو خود کو اپنی پاور نہیں پتہ ہے. نہیں جی, نہیں پتا. ہاں جی, اور جیسے وہ میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار علاقے کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے نا, وہ علاقے کا مالک ہوتا ہے, اس کو خود ہی نہیں پتا ہوتا کہ میری پاور کیا ہے, میں یہاں کیا کر سکتا ہوں. تو اسی طرح وہ آپ فرما رہے ہیں کہ مولوی کو خود ہی نہیں پتا ہے کہ میں کیا ہوں. بس یہ پھر ایک الگ موضوع آ جائے گا, جی پہلے میں اس کا جواب جی دے جی جی دوں. بالکل. وہ دیکھیں گریجولی چل کے ایک جی انتہا پہ پہنچ گئے. اب اس جی انتہا پہ پہنچ گئے کہ وہاں مرد عورت کوئی فرق نہیں ہے. نہیں رہا. اب وہاں جا کے عورت کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ مجھے تو جی حقوق کے نام پہ تو مجھے پامال کیا گیا, ہوں, لیکن اب وہ یوز ٹو ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. لہٰذا وہ بچے پیدا کرنے کو تیار نہیں. ہوں, ٹھیک ہے, وہ شادی کرنا چاہتی ہے, مرد ہوں, کرنے کے لیے تیار نہیں. ہوں, وہ کہتا ہے, مرد کہتا ہے کہ یہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے میرے ہوں, سارے مقاصد پورے ہوتے ہیں, ہوں, تو میں اس جھنجھٹ میں کیوں پڑھوں, یس, کیونکہ وہ تو آدھی وراثت اٹھا کے لے جاتی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, ہوں, تو وہ کہتا ہے نہیں, میں نے تو بس مستی بہانی ہے, ہوں, مستی پوری کرنی ہے, تو اس کے لیے تو یہ کیا کہتے ہیں لیونگ ریلیشن شپ ہی ٹھیک ہے. ہوں, تو وہ تو حقوق کے نام پر اتنے زیر و زبر ہو گئے کہ مکمل طور پہ الٹے ہو گئے. ہوں, اب وہاں جا کے ایک عورت کو احساس بھی ہو رہا ہے ہوں, کہ مجھے حقوق کے نام پہ مجھے لوٹا گیا, لوٹا گیا. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یس. وہ مزدور ہے. ہاں جی. اب وہاں حقوق کے نام پہ وہ کام ہو چکا ہے جس کے اثرات مجھے اپنے معاشرے پر, میرا مشاہدہ جی مجھے جی نظر جی آ رہے ہیں. جی جی. وہاں حقوق کے نام پہ اتنا ہوا کہ اب ایک عورت اگر کسی مشکل میں پھنسی ہوتی ہے تو مرد عورت سمجھتے ہوئے اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا. صحیح ہے. انسان سمجھتے ہوئے تیار ہو ایک الگ بات ہے, صحیح ہے. مرد عورت کو عورت سمجھتے ہوئے کہ یہ صنف نازک ہے, میں اس کی مدد کروں, تیار نہیں ہے. صحیح ہے. بطور انسان کوئی اور بات ہے, اس میں ایسا مرد ہی. عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, جیسے عورت جاتی ہے بچے کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے اور اس کی گاڑی پہ کیا کہتے ہیں رات برف باری ہوئی ہے, وہ عورت خود ہی برف باری اپنی کیا کہتے ہیں گاڑی سے اٹھائے گی, مرد دیکھ رہا ہوگا, قریب اس کے نہیں آئے گا. کیوں؟ عورت اس کے معاشرے میں شانہ بشانہ نہیں, ٹکر کی ہے, ٹکر کی وہ ہے. ٹکر کے لوگ ہیں. ایسے ہی ہے. کہتے ہیں ہم ٹکر کے لوگ ہیں, تو صحیح ہے. ٹکر کے لوگ یہ ہوتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو آگے سے تو مرد پہلے سے ٹکر کا ہے, ہاں, تو مرد پھر پہلے ٹکر ہو گئی. ہوں, اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک دوسرے میں کوئی ہمدردی نہیں رہی, صحیح ہے. بلکہ وہ متحارب فریق ہیں, ہوں, متصادم فریق ہیں. ہوں, تو متصادم فریق ایک دوسرے کو کس سوچ سے دیکھتے ہیں, صحیح ہے. کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کس طرح آپس میں وہ سلوک کر رکھتے ہیں, وہ صحیح. آپ اپنے تخیل کو وسعت دیتے جائیں گے نا تو بات ساری سمجھ میں آ جاتی ہے. صحیح ہے. لیکن یہ کام فوراً نہیں ہوتا, صحیح یہ ہے. کام آغاز ہوتا ہے بالکل چھوٹے لیول سے, ہوں, جو اب وہ پیک لیول پہ پہنچ چکا ہے. صحیح ہے. انہوں نے دیکھا ہم نے اپنے معاشرے کو تباہ کر دیا, ہوں, لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم تباہ ہوئے ہیں, خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو وہ مصر, چونکہ مسلمان معاشرے میں بدقسمتی سے سب سے کمزور جو ایک خطہ ہے نا, وہ مصر کا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اپنے سیکولر خیالات کے حوالے سے, آزادانہ خیالات کے حوالے سے, جی. اور انسپیریشن کے حوالے سے, ہاں جی. انفعالیت جس کو کہتے ہیں نا جی ہم جی جی اپنی جی. علمی زبان میں, انفعالیت کا مادہ, جی جی. فاعلیت نہیں, انفعالیت, ہاں جی. پیسیو ہو جانا, جی. یہ مصری لوگوں میں بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. مصریوں کے بارے میں ایک عربی کا مقولہ بھی ہے مشہور, جی. شاید جملہ میں بھول چکا ہوں, کہ یہ فاتحین کے سامنے جی. سرنگوں ہونے والی قوم ہے. تو یہ وہاں داخل ہوئے, کرتے کرتے اب پاکستان جی. پہنچ چکے ہیں. اب یہاں جن لوگوں کو جی. اب اسی طرح ترقی کرے گی نا, جی جی. گریجولی, آہستہ آہستہ. جی جی جی. اب یہ اس مقام پہ نہیں پہنچی جی. جہاں جا کے یہ صاف کہیں کہ ہم نے جو اسلام نے وراثت کا حصہ جی. دیا ہے ہم وہ لیں, ہم وہ نہیں لیں گے, ہم برابر سرابر لیں گے. ابھی وہ مقام نہیں آیا. صحیح ہے. کبھی کبھی کوئی بے صبر ہو کے کھل جاتی ہے, منہ صحیح پھاڑ ہے. کے کہہ دیتی ہے, لیکن جی. ابھی تک وہ مقام نہیں آیا. جی. ایک ماڈل گھر تھی, مجھے آج تک اس کا نام یاد ہے, یہ شاید میرے اسکول لائف کا ذکر ہے یا میرے مدرسے کی زندگی کا واقعہ ہے. اس ماڈل گھر کا نام مجھے آج تک یاد ہے, انیتا ایوب. اچھا. اس کا بیان میں نے اخبار میں پڑھا تھا. اس نے کہا تھا اگر ایک مرد کو بیک وقت 4 عورتوں سے شادی کا حق حاصل ہے تو ایک عورت کو بیک وقت 4 مردوں سے شادی کا حق حاصل کیوں نہیں. اوہ ہوئے ہوئے. یہ میں نے اس دور میں بیان پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہتا ہوں ایسی سوچ رکھنے والی عورتوں کے لیے 104 مرد بھی کافی نہیں ہوتے ہیں. کافی نہیں ہوتے ہیں. نہیں ہوتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا جی, وہ نہ بجھنے والی پیاس ان کو لگ جاتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر کچھ زبان میں کوئی ایسا نہ ہو کہ غیر پارلیمانی لفظ آ جائے, میں جی. اسی پہ رہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ کام کا طریقہ وہی ہے, جی. سوچ وہی ہے, اپروچ وہی ہے, لیکن صبر سے کام لیتے ہیں. ٹھیک. اب وہ ایک حد تک پاکستان میں پہنچ چکے ہیں, لیکن یہاں ان کو مزاحمت ہوگی. جی. اور الحمدللہ
ہم اپنی جانیں دے دیں گے, جی ان کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے, نہیں ہم دیں نہیں چھوڑیں گے. لیکن ریاستی ادارے ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. اچھا ہاں ہاں دیتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی فروری میں یا مارچ میں جب ان کے خواتین ڈے ہوگا, جی آپ کے ریاستی ادارے ان کو پروٹیکشن دیں گے, جی ان کے لیے مکمل طور پہ سیکیورٹی کا بندوبست ہوگا. اس سیکیورٹی کے اندر یہ ننگ دھڑنگ ہوں گے, یہ ساری بکواسات کریں گے. پوری سیکیورٹی ملی ہوتی ہے, صحیح ہے. عدالتی آرڈر پہ سیکیورٹی ملی ہوتی ہے ان کو, سب کچھ ٹھیک ہے جی. تو مقاصد سارے ایک ہیں. تو جیسے جیسے وہ ترقی کرتے آ رہے ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ 14 فروری آئے گا آگے, تو 14 فروری کو جیسے ایک طرف ویلنٹائن ڈیز منایا جاتا ہے, دوسری طرف یوم حیا منایا جاتا ہے, تو کیا اس طرح کی تحریکات آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو جانا کافی ہے؟ نہیں جی, میں تو یہ غلط سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی عورتوں کو باہر لائیں. صحیح ہے. ہم اپنی عورتوں کو باہر لا کے کون سا کوئی کمال کر رہے ہیں؟ صحیح ہے. دیکھیں کوئی اسپیسیفکلی کسی طرح ہم اپنی عورتوں کو برقعوں میں اگر کہیں لائیں تو جی میں میتھمیٹیکل فارمولہ تو نہیں کہہ سکتا, شاید کہیں ضرورت پڑ جائے. جی اس کا اس طرح سے مقابلہ کرنا کہ ایک طرف بے حیا عورتیں باہر نکلیں, دوسری طرف باحیا عورتیں باہر نکل کے مظاہرہ کریں, یہ قرآن کے اصول وقرن فی بیوتکن کے خلاف ہے. میں تو اس کے بھی قائل نہیں ہوں کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ ہمارے دینی جماعتیں اپنی خواتین کو لا کے بٹھا دیتے ہیں اسمبلی کے اندر. چلیں جی, میں مان گیا آپ کی مجبوری احون البلیتین ہے, آپ نے ایک باپردہ خاتون کا جی انتخاب کیا اور وہ آ کے بیٹھ گئی خواتین سے, چلیں مان لیا ہو گیا. صحیح. لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کی باپردہ خاتون ممبر صوبائی اسمبلی یا ممبر قومی اسمبلی مرد اینکر کے سامنے بیٹھ کے انٹرویوز دیتی پھرے؟ اچھا یہ کیا ہے؟ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. اچانک میرے ذہن میں جی سوال آیا اور موقع بہت اچھا ہے, جی جی آپ بیٹھے بھی ہیں. ابھی پاکستان میں ایک کانفرنس ہوئی ہے تعلیمی اعتبار سے, جی جی جس میں ملالہ یوسفزئی آئی ہے, جی جی اور آپ کے میرے محبوب ترین علماء اکرام نے اس کے اندر شرکت بھی کی ہے. کون کون؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے ہیں, مولانا تقی عثمانی صاحب بھی گئے ہیں. ملالہ یوسفزئی کے ہوتے ہوئے وہ اسی مجلس کا حصہ ہے نا جی, اس کو شیلڈ ملی ہے, اور ہمارے عرب کے جو آرگنائزر تھے انہوں نے جا کے اس کو شیلڈ دی ہے, اور وہ شیلڈ بھی اس کو تعلیمی شیلڈ دی گئی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی عورت ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہو رہی ہے, اور دوسری طرف وہی ملالہ اسی خاتون کو آ کر تعلیم کے نام پر, جس کے لیے کل مولوی نعرے مار رہے تھے, مولویوں نے نعرے مارے تھے کہ اور یہ جو ہے ان کا جو ہے ایجنڈا ہے, ان کا ایجنڈا ہے, ان کا ایجنڈا ہے, آج وہی مولوی اس کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے.